نیر صاحب یہ بتائیے کہ قانونی طور پر یہ فیصلہ کتنا مضبوط ہے اور کیا اس نے انصاف کے تقاضے سارے پورے کیے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اگر ٹرائل اتنا ڈیفیکٹو ہو کہ ملزم کے حق دفاع کو ضعف پہنچا ہو یا اس سے ناانصافی جھلکتی ہو اس طریقہ کار سے جو عدالت نے مقدمہ کی سماعت کے دوران اختیار کیا ہو، تو ایسے مقدمات میں سسٹینیبل کنوکشنز نہیں ہوتی، اپیل میں جا کے کیسز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ریمانڈ ہو جائیں گے یا ججمنٹ سیٹ سائڈ ہو جائے گی ان ٹوٹیلٹی۔ میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں سامعین کے لیے کہ یہ ٹرائل کیوں میں ڈیفیکٹو کہہ رہا ہوں کہ بیانات گواہان قلم بند کرنے کا ایک طے شدہ طریقہ کار ہے کہ بیان گواہ 3 حصوں میں ہوتا ہے، اس کا ایگزامینیشن ان چیف، کراس ایگزامینیشن اینڈ ری ایگزامینیشن اینی۔ اس میں پہلے یہ ڈیفیکٹ رکھا گیا کہ تمام گواہان کے بیانات ایگزامینیشن ان چیف کی حد تک لکھ لیے گئے اور جرا کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ ڈیفنس کی استدعا کے باوجود جب تک ایک گواہ کا بیان مکمل نہ ہو جائے، یعنی اس پہ جرا نہ ہو جائے، یا آپ جرا اسی وقت کلوز کر دیں یا جرا کا ڈیفنس کو موقع دیں، ری ایگزامینیشن کی ضرورت ہو تو کورٹ الاؤ کرے، اس کے بعد نیکسٹ گواہ کو ایگزامن کیا جائے۔ اب جب یہ سٹیج آئی کہ کچھ تواریخ پہ ڈیفنس کے کونسلز حاضر نہیں آئے اور عدالت نے یہ باور کیا کہ شاید یہ دانستہ نہیں آ رہے، انٹرم آرڈر تو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن پھر بھی جو اخذ کیا جا سکتا ہے، انہوں نے اسٹیٹ کونسلز اپوائنٹ کیے۔ یہاں میں کہتا ہوں کہ عدالت نے اسٹیٹ کونسلز اپوائنٹ کرنے میں تھوڑی سی عجلت دکھائی ہے اور ان یوزول ہیس کا مظاہرہ کیا۔ پھر گواہان پہ جرا کروانے میں بھی ہر ملزم کے کچھ بنیادی حقوق ہیں کہ ہر شہری کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، ایکسیس ٹو لیگل ایڈ، ایکسیس ٹو جسٹس کا بنیادی جزو ہے، فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے جب تک کلائنٹ کونسل کمیونیکیشن ہی نہیں، جس کونسل کو کلائنٹ نے انسٹرکٹ ہی نہیں کیا، کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کلائنٹ کونسل کمیونیکیشن تو قانون شہادت کے ایک حصے کے مطابق ویسے بھی پریولیج ہوتی ہیں کہ وہ پریولیج ہیں، سیکرٹ ہیں، کانفیڈینشیلٹی ہونی چاہیے اور موقع ملنا چاہیے اسٹیٹ کونسل کو بھی مقدمے کو مکمل تیار کرنے کا۔ اگر اس طرح سے آپ ایک ہی شام میں کہیں گے کہ یہ فیصلہ کمزور ہے اور اس کے قانونی تقاضے اس طرح سے ڈیو پروسیس اس طرح سے نہیں کیا گیا جس طرح سے کرنا چاہیے، پروسیجرل مس کیریج کی میں بات کرتا ہوں، تو یہ بتائیے کیا اس کو ہم سیاسی ریونج یا انتقام کی بات نہیں، میں عوامی اثرات پہ بات کرتا ہوں۔ اب اثرات کیا ہوں گے؟ کیا سارے ملک میں فوجداری مقدمات، سنگین فوجداری مقدمات اسی رفتار سے چل رہے ہیں؟ لوگ منفی تاثر کیوں لیتے ہیں؟ مقدمات کی ڈے ٹو ڈے سماعت قانون کے مطابق ہے، لیکن کیا پاکستان کی سینکڑوں عدالتوں میں سنگین ترین مقدمات کی سماعت ڈے ٹو ڈے ہو رہی ہے؟ کیا اسی شہر میں جو قتل کے مقدمات ہیں، جو ڈکیٹی کے مقدمات ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے ہو رہی ہے؟ کیا ابھی میرے عادت کر رہے تھے کہ بغاوت ہوئی، کیا 9 مئی کے کسی بھی وقوع کی ابھی تک سماعت شروع ہوئی ہے؟ کتنے سنگین جرائم ہیں استغاثہ کی کہانی کے مطابق؟ ایک کیس کی اس طرح سے پروسیکیوشن کرنا اور انتخابات سے پہلے وہی کہانی دوبارہ دہرائی گئی ہے جو حنیف عباسی کے ساتھ ہوا تھا کہ مڈ نائٹ پہ اس پہ ججمنٹ سنا دی گئی عمر قید کی۔ یہ جب تک عدالتیں ایک متوازن رویہ اختیار نہیں کرتی، لوگوں میں منفی تاثرات کا ابھرنا ناممکن نہیں ہے۔ میں عدالت کے لیے احترام رکھتا ہوں، احترام کے جذبات رکھتا ہوں، لیکن عوامی رائے پر اس کے یہ اثرات ہوں گے کہ آخر ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ ڈے اینڈ نائٹ 24 گھنٹے میں سارا کام مکمل کیا گیا۔ نیر صاحب یہ بتائیے یہ سٹینڈ کرے گا اعلیٰ عدلیہ میں یہ فیصلہ؟ میری اوپینین، اعظم صاحب ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ کرمنل لائر ہیں، بڑے سینئر اور سیزنڈ، میری نگاہ میں اس کے ویشیٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہے۔ ہاں، اس کیس کا جو دوسرا منظر ہے، وہ پہلے جو میں نے بات کی ہے وہ صرف موڈ آف ٹرائل پہ کی ہے کہ کیا موڈ آف ٹرائل فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور جسٹ تھا، وہ ایک اور بات ہے، پروسیڈرل بات ہے۔ دوسری بات، پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ ان کی مخلوط حکومت کو اس لیے گرایا گیا کہ اس کا کوئی لنک اس سائفر کے تھا، یہ ایک بہت بڑی سیاسی غلط فہمی ہے۔ دنیا بھر میں جو بھی سیاسی جماعت مخلوط حکومت بناتی ہے، اسے اسی دن اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ مخلوط حکومت کسی وقت گر جاتی ہے، اور جو چھوٹی جماعتیں مل کے مخلوط حکومت بناتی ہیں وہ اس حکومت کو گرا بھی سکتی ہے۔ بھارت میں یہ کئی بار ہوا ہے، یو کے میں پری میچور گورنمنٹس ڈیزالو ہوئیں، پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہو گئی تھی کہ ایک
कोलिशन गवर्नमेंट से 2 पार्टीज 3 पार्टीज ने मूव आउट किया, आप उन्हें पाबंद, कोई दुनिया का आइन या कानून उन्हें पाबंद नहीं रखता था कि उन्होंने एक बार अगर वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया तो दोबारा वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना दे सके। उन पे कोई डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होती थी। किसी ऐसे मेंबर ने नेशनल असेंबली में वोट नहीं दिया जो डिफेक्शन क्लॉज की जद में आता। पीटीआई को सियासी तरीके से इस अमर को एक हकीकत समझ के तस्लीम करना चाहिए था और अपनी जद्दोजहद को जारी रखते। और मैं साइफर के बारे में एक बात कर दूं, मेरी पहले से भी यही राय थी कि डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स, इनकी सैंक्टिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी हर मुल्क की जिम्मेदारी होती है और वज़ीर आज़म जैसे ओहदा के हामिल शख्स को बहुत ही एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। ये कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस होती हैं, इन्हें पब्लिक करना कभी भी मुल्क के मुफाद में नहीं होता, एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, जज के कंडक्ट को आप कैसे देखते हैं नियर साहब? जब अदम एतमाद उन्होंने जाहिर कर दी, उसके बावजूद उन्हें ये केस सुनना चाहिए था? नहीं, महज मुल्ज़म के अदम एतमाद कहने पे नहीं होना चाहिए। वो तरीक़ेकार था कि वो बाकायदा हाई कोर्ट में एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ़ाइल करते। आप कोर्ट के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने ये नहीं कह सकते मुझे आप पर एतमाद नहीं है। एक प्रोसीजर है, एक लॉ है कि आप हाई कोर्ट में जाते, सेशंस कोर्ट से केस को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। हुआ लगता है ये है, बज़ाहिर ये लगता है कि पीटीआई वालों ने खुद इस तरह से मुकदमा को डिले करने की कोशिश की कि ट्रायल कोर्ट कुछ हेस का मुजाहरा करे और कंडक्ट ऑफ ट्रायल में ऐसे डिफेक्ट्स आ जाए जो ने अल्टीमेटली अपील में फ़ायदा दे सके। अगर वो सीरियस होते तो पहले दिन से ट्रायल कोर्ट में आते, कहते जी लाइंग विटनेसेस को 1 बाय 1 आप एग्जामिन करें, हम क्रॉस एग्जामिन करते हैं। और एक सही में राना साहब की तरफ जाऊंगी। करप्शन के केसेस तो हमने बहुत सुने, लेकिन सजाएं किसी को नहीं होती, सब बरी हो जाते हैं, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर ये रिपोर्ट किस तरह से आप इसको जस्टिफाई करते हैं? आपको क्या लगता है कि इस बेहतरी की वजूहात क्या हैं? उसके फैक्टर्स तो मैं सारे नहीं एड्रेस कर सकता, लेकिन मैं एक आम आदमी का तासर ज़रूर बयान कर सकता हूँ कि आम आदमी आज भी यही समझता है कि पाकिस्तान अभी तक एक करप्शन फ्री मुल्क नहीं है और हुकूमती अदारों ने कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की इस मुल्क को करप्शन फ्री बनाया जाए, या जिन अदारों में करप्शन बहुत ज़्यादा है उन अदारों में करप्शन को कम किया जाए। आम आदमी आज भी करप्शन से एक जबर का शिकार है। वो किसी इदारे में भी जाता है, उसे कमो बेश करप्शन का सामना करना पड़ता है। इसलिए कि इस रिपोर्ट के कोई अवामी रायमा पे असरात मुरतब होंगे, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। राणा साहब ने सही कहा, यहाँ हर फॉलोअर अपने लीडर को ही सादिक और अमीन समझता है और दूसरे को खाइन और बदकिरदार समझता है। यहाँ पोलराइजेशन इतनी शदीद हो गई है और हमारे अदारे करप्शन को इरेडिकेट करने में एक आम पीएन से लेके हाईएस्ट लेवल तक इतने नाकाम हुए हैं कि कोई ये यकीन करने को तैयार नहीं है कि ये थोड़ी सी वेरिएशन पॉजिटिव है।